أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے قرآن مجید فرقان حمید میں سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا فرمائے کہ اللہ جل شانہ عما نوالہ نے جس طرح مجھے تلاوت کی توفیق بخشی، اللہ وحدہ لا شریک اسی طرح مجھے اس کے متعلق حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بیان اور آپ لوگوں کے سماعت کے بعد اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ معزز سامعین کرام، آج کا جو میرا عنوان ہے وہ محبت مدینہ المنورہ، مدینہ المنورہ کی محبت کے متعلق ہے۔ اور یقیناً کہ کسی بھی مسلمان سے جب کسی شہر کی خوبصورتی، خصوصاً عاشق سے خوبصورتی کے متعلق دریافت کیا جائے، پوچھا جائے کہ عالم کے اندر کون سا شہر، پورے عالم میں کون سا شہر زیادہ خوبصورت اور زیادہ اچھا اور زیادہ محبت والا، دلوں کو سکون پہنچانے والا کون سا شہر ہے؟ تو یقیناً ہر مسلمان عاشق کا جواب یہی ہوگا کہ پورے عالم کے اندر جو شہر سب سے زیادہ خوبصورت ہے، جس میں سب سے زیادہ سکون ہے، وہ مدینہ المنورہ ہے۔ مدینہ المنورہ وہ شہر ہے جس میں خوبصورتی بھی زیادہ ہے اور جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلاۃ کے جلوہ افروز ہوئے، اور کریم آقا علیہ الصلاۃ کی دعائیں بھی اس شہر کے لیے تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا والآخرہ فی الدنیا حسنہ ولاجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں ہجرت کریں، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں دنیا میں اچھائی ملے گی، ہم انہیں دنیا میں کیا کریں گے؟ اچھائی عطا کریں گے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور فرمایا کہ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، کہ جو آخرت کا ثواب ہے وہ کہیں بڑا ہے، اس سے بہت بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے لوگ جانیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی جب یہ آیت کریمہ نازل کی نا، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا اور وہ دنیا کے اندر یجد فی الارض مراغما کثیرا، دنیا کے اندر وہ وسعت پائے گا اور کشادگی پائے گا جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام علیہم رضوان ساروں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا، اور کئی صحابہ کرام علیہم رضوان نے مدینہ کی طرف رخت سفر باندھا، ہجرت کی مدینہ کے اندر، اور بوڑھے بھی، جوان بھی، بچے بھی مدینہ کی طرف چل پڑے اس آیت کریمہ کے آنے کے بعد کہ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا۔ اس آیت کریمہ کے بعد کافی تعداد کے اندر صحابہ کرام علیہم رضوان نے مدینہ منورہ کی طرف کیا کی؟ ہجرت کی۔ ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام تھا جندہ بن ضمرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی تھے اور آپ بوڑھے تھے، ضعیف تھے، کمزور بھی تھے۔ جب یہ آیت کریمہ اس نے سنی نا تو اپنے بچوں کو جمع کیا، اپنے بیٹوں کو جمع کر کے کہنے لگے کہ تم ایسا کرو کہ میں مالدار بھی ہوں اور مجھے جانے میں، مدینہ جانے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، اللہ کا پیغام بھی، اللہ کو حکم بھی آ چکا کہ تم جانا چاہو تو گویا کہ جا سکتے ہو۔ اس نے بیٹوں کو جمع کر کے کہا کہ تم ایسا کرو، میرے پاس مال بھی ہے، جا بھی سکتا ہوں، رکاوٹ بھی کوئی نہیں، سواری بھی ہے،
تم ایسا کرو کہ ایک کو سواری لاؤ، اونٹ لاؤ میرے لیے، اس پہ کجاوا کسو اور مجھے اس کے اندر بٹھا کرنا اس کا رخ مدینہ کی طرف کر دو، اور باقی معاملہ اللہ پر چھوڑ دو، اللہ تبارک و تعالی جانے، اور تم ادھر رہو تو مجھے لیکن مدینہ کے لیے روانہ کر دو، میں نے مدینہ کے اندر پہنچنا ہے، میں نے جانا ہے مدینہ میں۔ اس کو بیٹوں نے ایسا ہی کیا، ایک سواری لائے، باپ کا اصرار تھا، باپ کے حکم کے مطابق سواری لائے، کجاوا کسا اور باپ کو بٹھا دیا۔ تو وہ بوڑھا اس پیغام جب آنے کے بعد وہ مدینہ کی طرف چل پڑا، ایک سواری ہے، خود اس کے اندر بیٹھا ہے اور کچھ خوراک ہے، تو وہ چل پڑا وہاں سے۔ جب وہاں سے چلا تو راستے میں مقام تنعیم آتا ہے، مقام تنعیم، تو کیا ہوا؟ مقام تنعیم آتا ہے راستے کے اندر، تو ہوا یہ کہ جب وہ مقام آیا تو اس کا سفر بھی ختم ہو گیا، دنیاوی سفر بھی ختم ہو گیا، زندگی کا سفر بھی وہاں پر ختم ہو گیا۔ اب اس کی روح پرواز کر گئی، جب اس کی روح پرواز کر گئی تو صحابہ کرام علیہم رضوان کو مدینہ کے اندر جب ان کے بارے میں معلوم ہوا، وہ افسردہ ہو گئے۔ ان کا وہ آئے بھی صحیح، انہوں نے سفر بھی کیا، سواری پہ بھی بیٹھے، اور حضور علیہ السلام کے قدموں تک پہنچنے کا ارادہ بھی کر لیا، چل بھی پڑے، لیکن پہنچ نہ سکے۔ راستے کے اندر ان کا وصال ہو گیا، موت آ گئی ان کو، اور ان کی زندگی کا خاتمہ ہوا۔ جب صحابہ کرام علیہم رضوان افسردہ تھے تو رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل کی، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ فرمایا کہ جو بندہ اپنے گھر سے نکل پڑا، ارادہ کر لیا اس نے، اور اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنایا، اپنے گھر سے چل پڑا، نکل گیا اپنے گھر سے، اللہ کے راستے میں جانے کے لیے وہ تیار ہو گیا، اور موت نے اس کو مہلت نہ دی کہ مقام منزل تک پہنچے اور مدینہ تک پہنچ جائے، رسول اللہ کے قدم مبارک تک پہنچ جائے، موت نے مہلت نہ دی۔ لیکن رب بڑا کریم ہے، رب بڑا رحیم ہے، وہ اپنی منزل تک بھلے نہیں پہنچا، لیکن اللہ نے اسے پورا اجر عطا کر دیا ہے، اللہ نے اسے سارا اجر عطا کر دیا ہے، کسی چیز سے اللہ تبارک و تعالی نے اسے محروم نہیں رکھا۔ فرمایا فقد وقع اجرہ علی اللہ، بھلے وہ منزل تک نہیں پہنچا لیکن رب نے انہیں انعام عطا کر دیا ہے، مقصد تک، اپنے مقصد تک نہیں پہنچا لیکن رب نے اسے مقصد عطا کر دیا ہے، منزل تک نہیں پہنچا لیکن رب نے اسے منزل عطا کر دیا ہے۔ تو مدینہ کی محبت کے اندر صحابہ کرام علیہم رضوان نے بہت سفر کیا اور تکلیفیں بھی برداشت کی، طرح طرح کے تانے بھی برداشت کیے، لیکن مدینہ پہنچے صحابہ کرام علیہم رضوان، اپنا گھر بار، اپنا مکان اور اپنی پراپرٹی، اپنی جائیداد، سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدینہ کے اندر کیا ہو گیا جی؟ پہنچ گئے۔ اور پہنچتے کیوں نہ، میرے آقا علیہ السلام نے دعا کی اس مدینہ کے لیے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مالک تو نے مجھے اس شہر سے کیا کر دیا؟ ہجرت کا حکم دے دیا، مکہ سے، اور مکہ میرا محبوب شہر ہے، مکہ میرا، اور نبی کریم علیہ السلام جب مکہ سے روانہ ہوئے، مکہ سے تھوڑا آ کر بیت اللہ شریف کی طرف، مکہ کی طرف دیکھا، اور میرے محبوب نے مکہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، میری قوم اگر مجبور نہ کرتی تو کبھی بھی تجھے چھوڑ کر نہیں جاتا۔ اور وہیں پر میرے آقا نے یہ بھی دعا کی، مالک میں تیرے حکم کے مطابق اپنے محبوب شہر سے نکل رہا ہوں، اب تو مجھے اس شہر میں پہنچا دے جو تیرا محبوب شہر ہے، اب مجھے اس شہر میں پہنچا جو تیرا محبوب شہر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام کو مدینہ میں جانے کا کیا کر دیا؟ حکم عطا کر دیا کہ مدینہ کے اندر جاؤ، وہاں پر رہو، اور میرے محبوب مدینہ کے اندر جا کر کیا ہو گیا جی؟ قیام پذیر ہو گئے، اور مدینہ کے ساتھ پھر سارے لوگوں کو محبت ہو گئے۔ میرے محبوب نے یہ بھی دعا کی، مالک مکہ کے لیے تیرے بندے ابراہیم علیہ السلام نے، جو تیرا خلیل تھا، تیرا بندہ تھا، تیرا نبی تھا، اس نے مکہ کے لیے دعا کی، اور تو نے مکہ کے اندر برکتیں رکھ دی، مکہ کے اندر کیا کر دی؟ لوگوں کے دلوں میں مکہ کی محبت ڈال دی، اور مکہ کے اندر تو نے میرے مالک رحمتوں کا ڈیرا اور رحمت مقام محمود، اور کیا کہ رحمتوں کا وہاں پر نزول شروع ہو گیا، مقام رحمت وہ بن گیا۔ اے محبوب، اے رب العالمین،
ابراہیم علیہ السلام تیرے محبوب تیرے خلیل تھے، انہوں نے دعا کی تو تو نے مکہ کو رحمتوں والا شہر بنا دیا، اب میں تیرا محبوب ہو کر، تیرا بندہ ہو کر، تیرا رسول ہو کر مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ جس طرح تو نے مکہ کے اندر رحمتیں نازل کی ہیں، اسی طریقہ سے مدینہ کے اندر کیا کر دے، رحمتیں نازل کر دے، اسی طریقہ سے مدینہ کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دے، اور لوگ مدینہ میں آئیں سفر کرنے کے لیے، اور مدینہ کے اندر آ کر، اور میرے محبوب نے پھر یہ بھی فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث پاک ہے، کریم آقا علیہ السلام، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص ہو سکے، اس سے ممکن ہو تو کوشش کرے مدینہ کے اندر اس کو موت آئے، مدینہ کے اندر رہے اور اس کو موت بھی کہاں آئے، مدینہ کے اندر موت آئے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ میرے محبوب نے فرمایا کہ جو شخص مدینہ کے اندر مرا تو میں اس کی سفارش کروں گا قیامت والے دن، میں اس کی سفارش کروں گا رب العالمین کی بارگاہ میں، اور کل قیامت کے دن جب مشکل گھڑی ہوگی تو اس سے کیا ملے گی جی؟ میری سفارش ملے گی اس بندے کو جو کیا کرے گا مدینہ کے اندر، جس کو موت آئے گی۔ اور پھر اسی وجہ سے یہ حدیث پاک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سنی نا، تو پھر ساری زندگی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، ساری زندگی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے کہ مالک میری تیری بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ مالک میں اس شہر کے اندر ہوں نا، تو مجھے زندگی بھی اسی شہر میں دے، مجھے موت بھی اسی شہر کے۔ اور سے امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تو یہ عالم تھا کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے زندگی میں صرف ایک حج کیا، اور ساری زندگی مدینہ سے باہر ہی نہیں جاتے تھے، مدینہ سے باہر ایک حج کر کے فوراً مدینہ کے اندر آ گئے اسی حدیث کی وجہ سے، اور ساری زندگی باقی کی مدینہ کے اندر گزار دی۔ کس لیے؟ اس لیے گزاری کہ میرے آقا نے فرما دیا کہ جو مدینہ کے اندر مرے گا اور یہاں پہ دفن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے میں اس کی سفارش کروں گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ساری زندگی وہیں پر رہے، وہیں پر پڑھاتے رہے، وہیں پر علم دین سکھاتے رہے، لیکن مدینہ سے باہر نہ نکلے، صرف اس خوف سے کہ کہیں میں مدینہ سے باہر گیا تو مجھے موت ہی نہ آ جائے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ موت مجھے کہاں پہ آئے؟ صرف مدینہ کے اندر ہی موت آئے۔ اور مدینہ وہ شہر ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے قبل یہاں پر بیماریوں کے ڈیرے تھے، یثرب اس کا نام تھا، بیماری یہاں پر تھی، لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب آمد ہوئی تو بیماری یہاں سے چلی گئی۔ اور پھر مدینہ منورہ کے کئی نام ہیں، اب کئی نام ہیں، لیکن انہی ناموں میں سے ایک نام شافیہ بھی ہے۔ مدینہ المنورہ کا ایک نام شافیہ بھی ہے کہ مدینہ منورہ کی وہ آب و ہوا ہے، مدینہ منورہ کا وہ ماحول ہے، حتیٰ کہ مدینہ المنورہ کی جو زمین ہے، جو مٹی ہے نا، اس کی جو دھول ہے وہ انسان پر پڑے تو اللہ اسے شفا عطا کرتا ہے بیمار ہو تو۔ باقی دھول مٹی ہم اس سے بچتے ہیں، اندر جائے گی تو ہمارے اندر کی سسٹم کو خراب کرے گی اور ہمیں بیماریوں کے اندر مبتلا کرے گی، لیکن میرے آقا کی آمد کا صدقہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک کا صدقہ، جب میرے محبوب مدینہ میں تشریف لائے تو اللہ نے اسے شفاؤں والا شہر بنا دیا، طیبہ بنا دیا، مدینہ المنورہ، اور طیبہ بھی اس کا نام ہے، پاکیزہ۔ تو یہ وہ شہر، اور حضرت عبدالحق محدث دہلوی نے تو خود لکھا ہے، فرمایا کہ میں بیمار ہو گیا، میں بیمار جب ہوا نا، تو جب بیمار ہو گیا تو میں نے اطباء سے اپنا علاج کروایا، تو سارے اطباء نے نا میرا جب علاج کیا، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، ساروں سے علاج کرواتا گیا، حتیٰ کہ میرے پاؤں سوج گئے، بیماری کی وجہ سے پاؤں سوج گئے میرے۔ جب میرے پاؤں سوجے نا، تو جب میں اس کے بعد چیک کروانے کے لیے گیا اطباء کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس، تو کہنے لگے کہ اب آپ کے پاؤں پہ سوجن بھی آنا شروع ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بیماری ہے نا وہ خطرناک مرحلے کے اندر داخل ہو چکی ہے، خطرناک مرحلے کے اندر، اور مجھے دوائی دیتے اثر نہ پڑتا کوئی بھی، اور کہتے جی ہم پوری کوشش کر چکے ہیں آپ کی علاج کے اندر، لیکن پتہ نہیں کیسی بیماری ہے، آپ ٹھیک ہونے پا نہیں رہے۔ کہہ رہے پھر اللہ کا کرم ہوا اور میں مدینہ شریف پہنچ گیا، اور مدینہ شریف جب میں پہنچا نا تو مدینہ بالکل شفاؤں کا شہر ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا شہر ہے، اور طیب اور طاہر شہر ہے۔ مدینہ کی مٹی سے اٹھنے والی غبار بھی آپ شفا بن جاتی ہے بندے کے لیے۔ فرمایا کہ جب میں مدینہ کے اندر گیا نا تو پھر میں نے یہی نسخہ استعمال کیا، مدینہ کی مٹی کو لیا
اور جس جس جگہ سوجن تھی، بیماری تھی، تکلیف تھی، میں نے مٹی وہاں پر لگائی، لگانا میرا کام تھا اور شفا دینا رب کا کام تھا۔ میں اگلے لمحے مجھ میں شفا یاب ہو گیا اور صحت مند ہو کر واپس لوٹا میں۔ تو مدینہ کا ایک نام شافیہ بھی ہے، اللہ نے اسے شفاؤں والا شہر بنا دیا کہ یہاں سے لوگ بیماریوں سے شفا پاتے ہیں۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے تو اس مدینہ کے لیے بڑی بڑی قربانیاں بھی دی ہیں، ہجرتیں کی مدینہ کے لیے۔ اور جب مدینہ کے لیے ہجرتیں کی اور آنے والی تکلیف کو برداشت کیا اور محبوب علیہ السلام کی محبت بھی حاصل کی اور حضور کے بھی وہ محبوب بنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدینہ دکھائے۔ یہ نا برے صغیر کا ایک واقعہ، یہ امریکہ کے نائب صدر تھے لنڈن بن جانسن۔ یہ امریکہ کے نائب صدر، پاکستان کے بننے سے پہلے کی بات ہے۔ یہ امریکہ کے صدر تھے، یہ ادھر دورے کے لیے آئے۔ جب یہاں برے صغیر کے دورے کے لیے آئے نا، تو یہاں دورہ کرتے کرتے یہ عوامی مقامات پر بھی پہنچ جاتے۔ تو ایک دن رات کے وقت جب نکلے تو تقریباً آدھی رات کا ٹائم تھا، اور چلتے چلتے یہ کراچی کے ساحل پر پہنچے اور وہاں پر دیکھا کہ ایک شخص مچھلیاں پکڑ رہا ہے۔ جب وہ شخص مچھلیاں پکڑ رہا ہے تو آدھی رات کا وقت ہے، اس نے جب اس کو دیکھا نا تو اس کو بلوا لیا، باقی لوگ بھی ساتھ ہیں، اس کو اپنے پاس اس نے خود لکھا اس بات کو۔ جب اپنے پاس بلوایا اس کو، تو بلوانے کے بعد اس سے کہتا کہ آدھی رات کو مچھلیاں پکڑ رہا ہے، آرام کا ٹائم ہے، سونے کا ٹائم ہے، تو یہاں مچھلیاں پکڑ رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ اصل میں بات یہ ہے، میرے بچے زیادہ ہیں اور مجھے محنت کرنا پڑتی ہے، اور جب میں محنت کرتا ہوں تو پھر میں خود اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ تو آدھی رات کو مچھلیاں پکڑ رہا ہے، چوری کیوں نہیں کر رہا؟ ابھی چوری کر لیتا تو کام چل جاتا۔ تو کمال جواب دیا، اس نے کہا چوری میں کیسے کروں، میرے محبوب نے منع کر دیا چوری کرنے سے، میرے آقا نے منع کیا ہے، میرا دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور بڑی کمال بات کی اس نے۔ اور ایسے ایک اور واقعہ میں آپ کو شارٹ کر کے سناؤں کہ امریکہ کے اندر نا ایک ٹیکسی ڈرائیور، آن لائن ٹیکسی ہے نا سسٹم، میں نے پہلے بھی سنایا تھا کہ وہاں ایک مسلمان ڈرائیور تھا، اور مسلمان ڈرائیور وہاں پہ نا ٹیکسی کے اندر میٹر لگے ہوتی ہیں، تو جب آپ جائیں نا تو میٹر سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ آپ کی جتنا بھی میٹر چلے گا اس حساب سے آپ کو کرایہ دینا پڑے گا۔ تو وہاں امریکہ کے اندر ایک ڈرائیور تھا، مسلمان تھا، تو امریکن خاتون اس کے پاس آئی اور اس سے کہا فلان منزل پر جانا ہے، وہ تیار ہوئے اس کو لے جانے کے لیے، اور اس نے نا اس کو بٹھایا اور گاڑی سٹارٹ کر کے میٹر کو بھی چلا دیا۔ اس نے جب میٹر آن کیا نا تو میٹر چلتا رہا، لیکن راستے میں جا کر نا اس نے ایک مقام پر میٹر بند کر دیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد پھر چلایا اور اس کو اس کے منزل پر چھوڑا نا، تو خاتون نے اس کو روک لیا کہ میری بات سن کے جاؤ، درمیان میں ایک مقام پر تو نے میٹر بند کر دیا، پھر آگے آ کے میٹر چلایا، اس کی وجہ بتاؤ گے؟ ان کا ہاں میں وجہ بتا دوں۔ کیا میٹر کس لیے بند کیا؟ ان کا میٹر میں نے اس لیے بند کیا کہ جہاں سے میں نے میٹر بند کیا وہاں سے میں راستہ بھٹک گیا تھا اور میں اپنی غلطی کی وجہ سے راستہ بھٹک گیا، اور جہاں میں نے میٹر آن کیا دوبارہ وہاں سے راستہ اصل مجھے مل گیا تھا، اور جو راستہ میں بھولا جہاں سے میں نے میٹر بند کیا، میٹر اس لیے میں نے بند کیا، غلطی میری ہے، قصور میرا ہے، اور میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اپنی غلطی کے پیسے آپ سے لوں، اس لیے میں نے میٹر کو بند کر دیا۔ بس یہ جملہ تھا۔ اس جملے کا اس خاتون پر اتنا اثر پڑا، وہ کہنے لگی کہ کیا کون سی چیز ہے جو تجھے ایسا کرنے سے منع کرتی ہے، جو روکتی ہے، جو تجھے اتنی بھی احتیاط برتنے کا حکم دیتی ہے؟ کہنے لگا اس لیے کہ میرے آقا نے منع کیا ہوا ہے، بے ایمانی سے اور خیانت سے اور حق تلفی سے ہمارا اسلام بھی منع کرتا ہے، ہمارا دین بھی منع کرتا ہے، اور ہمارے نبی بھی منع کرتے ہیں۔ بس یہ جملے سننے تھے، اس جملے کا اس خاتون پر اتنا اثر ہوا، اس نے فوراً کلمہ پڑھ کر اسلام کو اختیار کر لیا اس نے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں اس لیے چوری نہیں کر رہا کہ میرے نبی نے منع کیا ہے چوری کرنے سے، اور جانسن کے دل پر بھی اس بات کا بڑا اثر ہوا۔ اس نے کہا کہ اگر ہم تیری دعوت کریں تو ہمارے پاس آئے گا، تیری دعوت کریں
تو ہمارے پاس آئے گا؟ کہنے لگا جی آ جائے گا. ہے دیہاتی، ایسا دیہاتی ہے کسی چیز کا پتہ بھی، وہ خود لکھتا ہے کہ اسے کسی چیز کا پتہ بھی نہیں ہے. تو اگلے دن وہ واپس گیا. پھر اس نے وہاں جا کر اس کے سارے کاغذی کارروائی پوری کرائی اور امریکہ بلوا لیا. اب یہ فیملی کے ساتھ امریکہ میں اس کا مہمان بنا ہوا ہے صدر کا. جی 1 دن رہا، 2 دن رہا. وہ خود لکھتا ہے کہ اسے کھانے پینے کا بھی صحیح پتہ، غریب تھا نا، وہاں پہ قالین تھے جس طرح کے بادشاہوں کے ہوتے انتظامات. کہنے 1 دن گزرا، 2 گزرے، 3 گزرے، 4 گزرے نا. تو جانسن وہ ہے جس نے خود مدینہ دیکھنے کی درخواست دی تھی. سعودی حکومت کا یار مجھے مدینہ تو دکھاؤ، مدینہ کیسا، مجھے مدینہ دکھاؤ. یہ وہ صدر ہے، اور اس کے صدر کی درخواست دینے کی وجہ یہی بندہ بنا تھا جو آدھی رات کو مچھلیاں پکڑ رہا تھا. 1 دن گزرا، 2 گزرے، 3 گزرے. جب مہینہ گزرا نا تو اس کو بلا کر کہنے لگا یار تو میرا مہمان بنا ہوا ہے، تجھے مہینہ ہو گیا، تو نے کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں کی، کچھ مانگا ہی نہیں. تو مانگ نا، تو جو مانگے گا تجھے دے دے. تو چاہتا تو وہاں پر تیرا برے صغیر کے اندر تیرا مکان بنوا دیتے ہیں، گھر بنوا دیتے ہیں، پیسے بھیج دیتے ہیں، اکاؤنٹ بنوا لے اور اس اکاؤنٹ کے ذریعے کیا کر دیں، تیرے گھر میں پیسے پہنچتے رہیں گے. کمال. ساری بات سننے کے بعد نا وہ غریب بولا، کہنے لگا جانسن تو نے واقعی کچھ کرنا ہے، میرے لیے کچھ کرنا ہے واقعی. کہنے میں مذاق نہیں کر رہا. تو کہے تو یہاں پر تیرے بچوں کو بھی یہاں رکھ لیتے ہیں، تجھے بھی یہاں رکھ لیتے ہیں، تجھے یہاں کی شہریت مل جائے گی، جب چاہے آئے جائے، تیری مرضی ہے. تو اس کی آنکھوں سے آنسو آ گیا. کہنا جانسن واقعی تو نے کچھ کرنا ہے؟ کہنا ہاں تیرے لیے کرنا ہے. کہنا اگر تو نے میرے لیے کرنا ہے نا، صرف اتنا کام کر، مجھے مدینے کا ایک چکر ہی لگوا دے، مجھے مدینے کا ایک چکر ہی لگوا دے. الہی دکھا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات میرے مولا تیری رحمت برے. کہنا جانسن اگر تو نے کچھ کرنا ہی ہے نا تو مجھے مدینہ کا چکر لگوا دے. جانسن پر اتنا اثر ہوا اور جانسن نے درخواست دے دیا مجھے دکھاؤ تو صحیح، یہ ایسا بندہ ہے جسے 1-1 روپے کی ضرورت ہے، یہ ایسا بندہ ہے جو اپنے گھر والوں کا بڑی مشکل سے پیٹ بالتا ہے. اور میں نے اس سے پوچھا پیسہ لے لے، مکان لے لے، اور ہر مہینے تیرے گھر میں خرچہ پہنچے گا. لیکن بندہ کہتا ہے کہ نہیں، نہ خرچے کی ضرورت ہے، نہ گھر کی ضرورت ہے، نہ کسی چیز کی ضرورت ہے. اگر تو نے رحم کرنا بھی ہے نا، اتنا رحم کر کے مجھے اپنے محبوب کا مدینہ دکھا دے. کہنے لگا یار مجھے وہ مدینہ تو دکھاؤ جس کی تڑپ یہ لے کر پھر رہا ہے. یہ وہ بات تھی جو جانسن نے درخواست دی کہ مجھے بھی مدینہ دکھاؤ. اور مدینہ کے لیے تو حضرت عبداللہ المزنی رضی اللہ حضور کے صحابی ہیں. سنیں ان کا واقعہ بھی کمال کا ہے، اور مدینہ کے لیے کس قدر قربانیاں دی ہیں. اور حضور سے محبت کرنے والے تو یہی لوگ تھے جنہوں نے محبت اس طریقے سے کی. کہہ رہے میرا باپ بچپن کے اندر فوت ہو گیا، البدایہ والنہایہ کے اندر یہ حدیث پاک ہے. میرا باپ بچپن میں فوت ہو گیا، میرے چچا نے مجھے پالا، اور میرا چچا ایسا تھا، اسلام دشمن تھا، ظالم تھا، اور اللہ نے میرے اوپر رحم کیا کہ میں حضور کا غلام بن گیا، حضور کا غلام بن گیا. کہہ رہے مدینہ کی محبت ستاتی تھی، اور میرا چچا ظالم تھا، کیا کرتا، مجھ سے رہا ہی نہیں جاتا تھا. رہا کبھی حضور کا نام لوں تو میرا چچا جلال میں آ جاتا تھا، مجھے مارنے لگتا تھا، مجھے طرح طرح کی سزائیں دیتا تھا. کہہ رہا لیکن رہا نہیں جاتا تھا. رہا ماں کے پاس 1 دن گیا، ماں کے پاس جا کر کہنے لگا ماں مجھے پتہ ہے تو نے میری خاطر دوسری شادی نہیں کی، لیکن ماں میں کیا کروں، میں حضور کا غلام بن گیا. مدینہ کی محبت ستاتی ہے، مدینہ یاد آتا ہے. ماں مجھے اجازت دے نا کہ میں چلا جاؤں. ماں کہیں گے بیٹا تو جا، میری طرف سے تجھے اجازت ہے. کہہ رہا باپ چچا جانے نہیں دیتا. چچا کے پاس گیا. جب چچا کے پاس گیا نا، چچا ظالم تھا. چچا کو جا کر کہنے لگا چچا میں مدینہ جانا ہے میں نے. تو چچا غضبناک ہو گیا، جلال میں آ گیا. کہنا کہاں جانا ہے، کس کا نام لیا؟ کہنا مدینہ جانا ہے. کہنا تجھے پتہ نہیں ہے کہ تجھے میں نے پالا اور تو آج بڑا ہے، تیرے پاس جو کچھ بھی ہے نا وہ میرا دیا ہوا. کہنا چچا لے لے سارا کچھ. چچا سارا کچھ لے لے. چچا کہنے لگا کہ نکال دے جیب سے جو کچھ بھی ہے. نکال دیا. چچا کہنے لگا اور جو کچھ تیرے پاس ہے وہ سارا نکال، میرا دے. سارا دے دیا، صرف بدن کے اوپر کپڑے بچ گئے. چچا کہنے لگا یہ جو کپڑے ہیں نا، یہ کپڑے بھی میں نے دیے ہیں. کہنا مجھے کپڑے بھی اتارنا پڑے، کپڑے بھی اتار کر دے دیے، لیکن کیا تھا، مدینے جانا ہے. حضور کے پاس
جانا ہے، سارا کچھ اتار کے دے دیا، اب خالی کھڑا ہوا ہے عبداللہ ابن مزنی رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہہ رہا ہے کہ میں اپنی ماں کے پاس آیا، ماں کو کہنے لگا ماں جب میں پیدا ہوا تھا تو نے کپڑے دیے تھے، آج پھر مجھے کپڑے کی ضرورت ہے، مجھے کپڑے دے دے ماں، میں نے مدینے جانا ہے، میں نے اپنے محبوب کے پاس جانا ہے، مجھے محبوب کی یاد ستاتی ہے، محبوب یاد آتی ہیں۔ تو پھر ہوا کیا، عبداللہ المزنی کی ماں نے عورتوں والے 2 سوٹ دیے عبداللہ مزنی کو، کہہ رہے عورتوں والے 2 سوٹ پہن کے مدینہ کے اندر آ گیا، لیکن جب مدینہ کے اندر آیا نا تو مدینہ میں میرا کوئی نہیں تھا، میرا کوئی نہیں تھا مدینہ کے اندر، لیکن جب میں حضور کے پاس آیا حضور نے اتنی محبت دی، مجھے لگا مدینہ میں سارے ہی میرے ہیں، سارے میرے ہیں، فرمایا تھا کوئی نہیں، لیکن مدینہ میں عزت سب سے زیادہ میری تھی، عزت سب سے زیادہ کس کی تھی، میری تھی، اور حضور نے منع کیا ہوا تھا، حضور نے منع کیا ہوا تھا، کس بات سے، حضور نے کہا جب کوئی نماز پڑھنا ہو تو زیادہ اونچی آواز سے کسی نے ذکر نہیں کرنا، جب کوئی سو رہا ہو تو اس کے پاس کسی نے اونچی آواز سے ذکر نہیں کرنا۔ کہنا ایک دن ایسا ہوا، عبداللہ مزنی کہتے ہیں کہ میں زور زور سے ذکر کرنے لگا، اللہ اللہ، زور زور سے ذکر کرنے لگا، اونچا اونچا ذکر کرنے لگا، کیوں؟ کیونکہ عشق لگا سی کھیڈا کھیڑ دی نوں، عشق لگا سی کھیڈا کھیڑ دی نوں، تے مینوں کھیڈاں بھل دیاں بھل گئیاں، تے کجل پایا سی سونے نوں ویکھن لئی، تے او دی یاد وچ روندیاں روندیاں ڈل گئیاں، حیدر شاہ اس گلی کدی بھی نہ رلدی، لیکن ہن رلدی ڈل گئیاں۔ کہنے لگا میں اونچی اونچی آواز سے ذکر کرنے لگا تو حضرت عمر فاروق آ گئے، جب عمر فاروق آئے نا تو مجھے ڈانٹ دیا، مجھے کیا کر دیا، مجھے ڈانٹ دیا، جب ڈانٹا نا کہنا تجھے پتہ نہیں ہے حضور نے منع کیا ہے کوئی اونچی آواز سے ذکر نہ کرے، تو حضرت عمر فاروق نے جب مجھے ڈانٹا نا تو میں رونے لگا اور جا کر کونے کے اندر بیٹھ گیا، جب کونے کے اندر بیٹھا تو نماز کا وقت ہوا، ظہر کی نماز کا وقت ہوا، حضور تشریف لائے، نماز پڑھائی، حضور نے پوچھا اور عبداللہ کدھر ہے، عبداللہ مزنی کدھر ہیں؟ کہہ رہا میں بعد میں پھر جا کر کونے کے اندر بیٹھا ہوا تھا، حضور آئے، پوچھا عبداللہ مزنی کدھر ہے؟ کہہ رہے حضور ڈھونڈتے ڈھونڈتے نا میرے پاس آ گئے، اور ایسے میں بیٹھا ہوا اور مجھے یہاں سے پکڑا اور میں نے دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو تھے، میری آنکھوں سے آنسو تھے۔ حضور نے پوچھا عبداللہ کیا ہوا، عبداللہ تجھے کیا ہوا؟ تو میں نے کہا حضور کچھ بھی نہیں، مجھے کچھ بھی نہیں۔ پھر حضور نے پوچھا آخر بتا تو صحیح کیا ہوا؟ تینوں لب دیاں آپ گواچے، تینوں لب دیاں آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں بھارے ککھ گلیاں دے، ساتھوں بھارے ککھ گلیاں دے، سانو آکھ دے لوکی شدائی، کیونکہ اسی ننگ نموس دا ساڑ کے چولا، اسی ننگ نموس دا ساڑ کے چولا، گل پہنیا تاج گدائی، آزم اپنا آپ بھلایا ہے، آزم اپنا آپ بھلایا ہے، تاں جا کے یار نے چھاتی پائی۔ حضور نے جب ایسا کیا نا، کہنا میری آنکھوں سے آنسو، حضور نے کہا عبداللہ کیا ہوا؟ میں نے کہا آقا کچھ نہیں ہوا۔ پھر بھی کیا ہوا؟ یا رسول اللہ میں اونچا اونچا ذکر کر رہا تھا، حضرت عمر فاروق نے مجھے آ کر ڈانٹا، آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر کدھر ہے؟ عمر کو بلاؤ، حضرت عمر کو بلوایا۔ اب حضور نے خود ہی قانون بنایا تھا نا کہ کوئی اونچا اونچا ذکر نہ کرے۔ اگلے جملے حضور کے دیکھیں، اگلے جملے جو حضور نے کہنا کمال کہ عبداللہ مزنی کے لیے، آقا نے فرمایا عمر کو بلا کر لاؤ۔ حضرت عمر آ گئے، حضرت عمر جب قریب آئے نا، آقا نے پوچھا عمر تو نے اس کو ڈانٹا ہے؟ آقا میں نے ڈانٹا ہے۔ کس لیے ڈانٹا ہے؟ یا رسول اللہ یہ اونچا اونچا ذکر کر رہا تھا۔ اگلے جو جملے میرے آقا نے کہنا، آقا نے فرمایا عمر میرے عبداللہ کو ڈانٹا نہ کرو، میرے عبداللہ کو ڈانٹا نہ کرو، تجھے پتہ نہیں ہے کہ عبداللہ نے میرے آنے تک، مجھ تک آنے تک کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، کتنے ظلم سہی ہیں اور کتنی مارے کھائی ہیں۔ عبداللہ کو کبھی کوئی ڈانٹے تو ہوا کیا؟ حضرت عبداللہ مزنی کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہوا نا تو سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، وہاں پہ رواج یہ تھا مدینہ میں جس کا کوئی فوت ہو جاتا نا تو اس کے ورثاء اس کو قبر میں اتارنے کے لیے آتے، اس کے ورثاء اس کو اتارتے۔ تو عبداللہ بن مزنی کے تک کوئی نہیں تھا،
اس کا تو مدینہ میں رشتہ دار کوئی نہیں تھا۔ عمر فاروق کہنے لگے کہ میں اتارتا ہوں، اور حضرت صدیق اکبر کہنے لگے کہ میں اتارتا ہوں۔ کہنے لگے ہاں ابھی ہم کہہ ہی رہے تھے کہ میرے آقا پہلے قبر میں اترے ہوئے تھے۔ میرے آقا قبر میں اترے ہوئے، حضرت عبداللہ مزنی کو لیا، قبر کے اندر رکھا، اور جب قبر کے اندر رکھ دیا نا تو پھر حضرت عمر فاروق سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ میرے آقا کی آنکھوں سے داڑھی تر ہو چکی تھی روتے روتے، اور میرے آقا نے ایسے ہاتھ اٹھائے اور ایسے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے مالک شام تک، عبداللہ کے آخری سانس تک میں عبداللہ سے راضی تھا، مالک تو بھی عبداللہ سے راضی ہو جاتا۔ یہ دعا دی میرے آقا علیہ السلام نے عبداللہ مزنی، جنہوں نے حضور علیہ السلام اور مدینہ منورہ جانے کے لیے اتنی قربانیاں دی، اتنی مار برداشت کی، چچا کی مار برداشت کی، حتیٰ کہ اپنا لباس، اپنا جتنا پیسہ تھا، جو کچھ بھی تھا، وہ سارا مدینہ کے لیے کیا کر دیا؟ دے دیا۔ کہنا چچا یہ بھی لے لے، چچا یہ بھی لے لے، چچا یہ بھی لے لے، لیکن میں نے اپنے آقا تک جانا ہے۔ پھر جب وہ گئے تو میرے آقا بھی اس کو بھولے نہیں۔ عمر فاروق کو منع کر دیا، عمر میرے عبداللہ کو کوئی ڈانٹا نہ کرے۔ یہ انشاءاللہ یہ گفتگو جاری ہے، عنوان بھی جاری ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔